آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ ہیں، بہت سے دوست اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور ہمارے پاس 4 دوست اس وقت یہاں موجود ہیں جنہوں نے مہربانی کر کے وقت نکالا اور ان کے پاس ایک مہارت ہے اس مضمون سے وابستہ، اور اس پہ ہم اردو انگریزی دونوں میں بات کریں گے چونکہ اس کی بہت سی ٹرمینالوجی انگریزی میں بھی ہے، بٹ مقصد یہ ہے کہ آگاہی جو ہے ہمارے اندر اس چیز کے بارے میں بڑھے، لیکن ساتھ ساتھ مسئلے کی نوعیت بھی پتہ چلے۔ تو میں جو اپنے ساتھی ہیں ان سے صرف یہ درخواست کروں گا کہ اپنا بالکل بنیادی سا ایک تعارف جو ہے، آمنہ قادر صاحبہ ہیں، احمد رافع عالم صاحب ہیں، ڈاکٹر خرم بھٹی ہیں ITU سے، اور ڈاکٹر احمد علی گل ہیں UMT سے۔ 2 ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی مہارت قانون اور ریگولیٹری معاملات میں ہے، اور 2 ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بیک گراؤنڈ اور ریسرچ سائنس میں ہے، اور یہ تمام جو ہیں ایئر کوالٹی کے اوپر بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اور ساتھی ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا اس پینل کے سلسلے میں، اور کچھ لوگ نہیں آ سکے، ملک سے باہر تھے، لیکن بہت سے لوگ اب اس گفتگو سے ہوپ فلی آگے چلتے ہوئے منسلک ہوں گے۔ تو میں اگر آپ سے صرف یہ درخواست کروں کہ بالکل اگر بنیادی آپ تعارف اپنے کام کی نوعیت کے بارے میں کر دیں تو حاضرین کو یہ آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے۔ اگر آپ سے میں شروع کروں تو جی۔ جی السلام علیکم جی، میرا نام خرم بھٹی ہے۔ میں اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور کے ساتھ۔ The reason I am sitting here is basically because we are working with a couple of international donors as well as the government of Pakistan on climatic issues. So air quality is one of them. I'm going to talk about that today. اس کے علاوہ ہم کچھ اور ایشوز ہیں جیسے کہ گلیشیئر لیکس کے بارے میں، یا ان ساؤتھ وی ورک آن دا pollution of our ecosystem, marine ecosystem، اس پہ بھی کام کرتے ہیں، but today we are focused primarily on the air quality. So thank you very much. السلام علیکم، میرا نام آمنہ قادر ہے، میں وکیل ہوں اور میں بنیادی حقوق پہ کام کرتی ہوں، اور اسی لیے میں آج یہاں بیٹھی ہوں بیکاز جو انوائرمنٹ پولوشن ہوتی ہے اور اسموگ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے بنیادی حقوق کو افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہو کسی شہر میں، آپ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں، اینڈ دیٹس وائی وی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے کنورسیشن اباؤٹ ہاؤ رائٹ ٹو لائف لنکس ٹو اے کلین سٹی ٹو لیو ان۔ جی السلام علیکم، میرا نام احمد گل ہے اور میں ایک ایکیڈمیشین ہوں اور ساتھ ساتھ UMT کے اندر سینٹر فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں۔ وائل جو ایئر کوالٹی ہے اور اسموگ ہے، یہ دونوں ٹاپکس اور سسٹینیبلٹی ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، آئی فیل ویری پیشنیٹ اباؤٹ دیم، بٹ میری جو پرائمری فیلڈ ہے وہ کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹرز ہے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میں ایک ماحولیاتی وکیل ہوں اور پچھلے 5-7 سال سے ہوائی آلودگی کے بارے میں بس شور کرتا رہا ہوں میں۔ میرا نام اسامہ صدیق ہے، میرا تعلق بھی قانون اور ریگولیشن کے معاملات سے ہی ہے، میں پڑھاتا رہا ہوں، لکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں فکشن بھی لکھتا ہوں، اور اس وقت جو میں ایک ناول جس کی تکمیل کر رہا ہوں اس میں ماحولیات کا ایک بڑا اثر ہے، اور اس میں ایک بیسک تھیسس یہی ہے کہ شہر مرتے کیسے ہیں، اور ہم ایک مرتے ہوئے شہر میں اس وقت جی رہے ہیں، اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک قدرے بہتر دن ہے، لیکن اگر آپ اسی شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو پچھلے 5-6 سال میں اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ شہر اور پاکستان کے کئی اور شہر بالکل غلط وجوہات سے دنیا کے اولین شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو آلودہ ترین شہر ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیں کوئی آپ کو سائنسی ایویڈنس دینے کی اتنی ضرورت نہیں، آلدو اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ واقعی یہاں پہ ذی ہوش ہیں اور اس شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ نومبر آتے ہی آپ کے گلے جو ہیں کس طرح سے پکنے شروع ہوتے ہیں، اور آنکھوں کے اندر کیا تکلیف ہوتی ہے، اور بے تحاشا لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سب سے والنریبل لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جن کو ایستھما کا مسئلہ ہے، جو بچے ہیں، وہ اور بھی والنریبل ہیں، اور ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کی جو ہیلتھ کاسٹ ہے اور اس کی جو ہیومن کاسٹ ہے، کوائٹ اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ جو کوالٹی آف لیونگ ہے وہ کیا ہے۔ سو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز مین اسٹریم ہو، ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں۔ عموماً فیسٹیولز پہ ان موضوعات پہ بات نہیں ہوتی، آپ سانس لیں گے تو پھر آپ ادب پروڈیوس کریں گے اور پڑھیں گے،
تو پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا شکریہ کہ انہوں نے فوری طور پہ حامی بھری اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بات کریں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچے, ریکارڈ ہو اور یہ گفتگو سٹارٹ ہو. میرا پہلا سوال, اور ہم ایک کسی خاص اور ایک چیز میں اور وضاحت کرتا چلوں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایریا ہے, انوائرمنٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے, ماحولیات, اور اس کا ایک جز جو ہے وہ ایئر کوالٹی بھی ہے. اس کا اس سے تانا بانا ملتا ہے, لیکن آج جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ایئر کوالٹی کے اوپر ہوگا, جو اسماگ ہے, جو ایئر پولوشن ہے. اور اس سلسلے میں ہم اپنے جو چاروں یہاں ماہرین آئے ہیں ان سے رجوع کریں گے کہ کیا یہ سوچتے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلی بات جس کی تشخیص کرنا ضروری ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, یعنی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہمیں گندی نظر آتی ہے, اس کو ذرا ہم بریک ڈاؤن کریں کہ یہ گندی کیوں ہے, کس نوعیت کی گندی ہے اور اس کے کیا مضر اثرات ہیں. اس سے منسلک پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہنچے کیسے, چونکہ بہت سی متھ میکنگ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ سارا دھواں ہندوستان سے آ رہا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. آئی تھنک یہ بہت اہم ہے کہ پہلے معاملے کی تشخیص مناسب ہو. تو پہلا سوال تو میرا یہ ہے, اور بعد میں اپنے دوستوں سے اسپیسیفکلی کچھ چیزوں پہ بات کروں گا. کوئی بھی جو پہلی اس بات کی شروعات کرنا چاہے جو ہمارے سائنس سے تعلق رکھتے ہیں دوست, وہ کہ یہ جو اس وقت ایئر کوالٹی کی ہم لاہور میں بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں بدنام ہیں, یہ ایئر کوالٹی خراب جب ہم اس کو کہتے ہیں تو کیوں خراب ہے, اس میں کیا شامل ہے؟ آپ پہلے جائیں گے, علی آپ بات کریں گے؟ جی. بہت شکریہ اسامہ. آئی تھنک آپ نے جو ٹون سیٹ کی ہے ڈسکشن کی اسی کو فالو کرتے ہوئے, ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے ایشوز کو, فینومیناز کو, اور پھر وہ اٹ لیڈس ٹو اسپیکولیشن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ. سو آئی ول جسٹ بی ویری بریف اباؤٹ the composition of the air pollutants that we see today. So ایک جو سب سے پاپولر میجر ہے ایئر پولوشن کا وہ ہے پی ایم یا پارٹیکولیٹ میٹر, which is measured in two different ways, 2.5 and 10. اور آپ کو جو گلوبلی اس کی میجرمنٹ کے لیے انسٹرومنٹیشن نظر آئے گی یا رپورٹنگ نظر آئے گی, دیٹ از لارجلی اراؤنڈ دا پی ایم, دا پارٹیکولیٹ میٹر. سو this is one of the popularly understood air pollutant, but there are more to it. So according to scientific data, there are roughly 6 criteria air pollutant that actually contribute to what we see today in terms of air pollution. Apart from the particulate matter, we have oxides of carbon, sulfur, nitrogen, and then we have the lead, which is coming from of course, the automotive and batteries. So these are the 6 major contributors, air pollutant, which actually create what we see today. And there are some primary contributors, and then there are some derivatives, some secondary pollutants which are coming from this. So I will just give you one example. ہم سب جتنی بھی سائنس اپنے ایجوکیشن پیریڈ میں پڑھتے ہیں اس میں اوزون کا ذکر دیکھتے ہیں. So just to briefly describe it, there are 2 types of ozone. There is one which is good ozone, which is in the upper atmosphere, and then there is a bad ozone as well, which is in the lower environment of the earth. And that bad ozone actually is coming from the presence of sunlight and its chemical reaction with the nitrogen dioxide which is present in our environment. So a large part of smog that we see today is basically the bad ozone, and it is not subject to the presence of fog. It is actually there, but it is more visible, more harmful in the winter period because we have the fog accumulating with that bad ozone. So this is how the composition works. So I'll let others to contribute. So تھوڑا سا میں اس کی اور تشریح چاہوں گا. It sounds like a toxic cocktail. لیکن جب ہم پارٹیکولیٹ میٹر کی بات کرتے ہیں اس کو بھی ذرا ڈیفائن کیجئے, چونکہ میں نے جو ایک لے پرسن کے طور پہ پڑھتا رہتا ہوں اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے باریک ذرات ہیں اور ان کے اتنے باریک ہونے کی وجہ سے جو آپ کے جسم پہ ان کا جو اثر ہے, اور خاص طور پہ جن لوگوں کو ریسپریٹری یا ہارٹ ڈیزیز ہے ان کے لیے یہ آلموسٹ لیتھل ہیں. تو اگر آپ ڈاکٹر حضرات سے بات کریں, کسی کو یہ مرض ہو یا کوئی بوڑھی لوگ ہوں, تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے لیتھل ہے کہ اس ہوا میں آپ باہر نکل کے ذرا سا بھی ایگزرٹ کریں. تو اس سائنس کو ذرا ہم اور آگے لے جا کے ذرا اس کا یہ آپ یا پارٹیکولیٹ میٹر کا ذرا بتائیے اور بیڈ اوزون کا. سو یہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں تو ایمیشنز ہیں اور کچھ چیزیں کچھ گیسز کی فضا میں موجود ہونے کی وجہ سے جو کیمیکل ریاکشن ہیں وہ ایکسیسبیٹ ہو گئے. جی,
अच्छा, डॉक्टर खुरम ने बड़ा अच्छा इसको किया है, ब्रेक डाउन किया है. एयर क्वालिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको उस इंडेक्स के अंदर. उसके अंदर जैसे आपने बताया पार्टिकुलेट मैटर इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स, और उसमें पार्टिकुलेट मैटर की दो इकसाम हैं. एक PM 2.5 है जिसका मतलब है कि 2.5 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे पार्टिकल्स, और PM 10 है जो कि 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स हैं. अब PM 2.5 जो है उसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो इट डजंट सेटल डाउन सो इजीली. इट्स सच अ फाइन पार्टिकल कि वो ब्राउनियन मोशन के थ्रू हवा में एक दफ़ा सस्पेंड हो जाए तो वो सेटल डाउन बहुत स्लोली होता है. और स्पेशली जब हमारी जब मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना जब एक इन्वर्जन लेयर बन जाती है इन आवर विंटर मंथ्स, तो वी आर सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग द सेम टॉक्सिक एयर. मतलब एक तो हमें अक्सर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आती है जब स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी जो फैक्ट्रीज़ धुआं प्रोड्यूस कर रही हैं और जो गाड़ियाँ धुआं प्रोड्यूस कर रही हैं वो तो पूरा साल ही कर रही हैं, तो सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में तो जो है ये तो फॉग है, राइट? बट it because of an inversion layer, it's sort of a barrier which traps the toxic air inside, and we keep on breathing that terrible toxic air on a daily basis, and that's what's most detrimental to our health. Kyunki jo PM 2.5 hai, that's the sort of a thing which we breathe in, it doesn't get trapped in our air passages, wo mucus se bhi rukta nahi hai, and then it gets absorbed through our lungs, and it becomes a part of our bloodstream which is extremely toxic for us. बहुत शुक्रिया दोनों चीज़ों का. एक तो ये कि ये पार्टिकुलेट मैटर किस तरह से मुख्तलिफ है आम पोल्यूशन से, दूसरा ये किस तरह से मुज़र सेहत है, और तीसरा सर्दियों में क्यों ये जो आप कह रहे हैं कि एक लेयर बन जाती है तो ये ट्रैप हो जाता है. और वो बदकिस्मती है कि बहुत से बच्चे जो आजकल के हैं इन्होंने लाहौर की आज से 10 या 15 साल पहले वाली धुंध नहीं देखी. उसके और मसाइल थे ट्रैफिक के, लेकिन वो एक बड़ी लतीफ़ धुंध होती थी, उसमें खुशबू होती थी, उसका रंग सफ़ेद होता था. अब तो ये जो आपको नज़र आता है एक कसीफ सी तय है हवा की जिसमें से आपको बू आती है बाकायदा केमिकल्स की अगर आप सुबह उठें, तो इसका और उसका तो कोई मवाजना नहीं है. अच्छा, हम दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में हमारा शुमार कंसिस्टेंटली हो रहा है. हम यहाँ कैसे पहुँचे? हाउ डिड वी गेट हियर? बहुत से शहर अर्बनाइज हो रहे हैं. दिल्ली का पहले से सुनते थे और दिल्ली की हमसे आबादी भी दुगनी है, दिल्ली में कुछ इक़दामात भी हुए. मैं जब बड़ा हो रहा था तो लॉस एंजलिस का स्मॉग मशहूर था, वन ऑफ द फर्स्ट विच बिकेम अ ग्लोबल. बीजिंग का सुनते थे कि सब कुछ हुआ, लेकिन हमने इन सब को पीछे छोड़ दिया. ये मेहनत करके हम यहाँ कैसे पहुँचे? इस पर राफ़े आप कुछ कहना चाहेंगे, आमना उसके बाद आप कुछ बताएं और फिर साइंसी तौर पे भी देख लेते हैं. शुक्रिया उसामा. नहीं, हम एक रात नहीं पहुँचे, काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए. एंड ब्रॉडली स्पीकिंग, फ्लॉड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जिस तरह हम अपने शहर बनाते हैं. बट यहाँ पहुँचने से पहले मुझे ये समझाना होगा कि हवाई आलूदगी आती कहाँ से. वी नो कि केमिकल पार्टिकुलेट्स हैं, ये ऑक्साइड्स हैं, मगर देखिए ये गाड़ी के पेट्रोल के धुएँ से, जो डीजल जनरेटर्स हैं, जो बिजली की पैदावार के अंदर फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, और फिर जो इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें टायर शायर जलाया जाता है ना बिजली के लिए, यहाँ से हवाई आलूदगी पैदा होती है. इससे हट के, इससे बढ़ के जो घर के अंदर वो इंडोर कुकिंग कहते हैं, उससे भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं. सर्दियों के मौसम में अक्सर आप देखते हैं बाहर गार्ड्स जो खड़े होते हैं वो फिर लकड़ियाँ, प्लास्टिक, किस तरह की चीज़ें जलाते हैं, उससे भी धुआं पैदा होता है. सो देयर नंबर्स ऑफ, एंड आई विल ऑल्सो ऐड, इसके अंदर वो हमारे तिक्के शिक्के बारबेक्यू भी हैं. अगर 10-15 हज़ार यहाँ तिक्के की दुकानें हैं तो अंदाज़ा लगा लें कोयला कितना, क्या कहते हैं, रॉ जल रहा है, वो एफिशिएंटली जल भी नहीं रहा. तो इस तरह की चीज़ों से हवाई आलूदगी पैदा होती है, मगर इसको हमने कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की. जो चीज़ें इनको ड्राइव करती हैं ना, लाइक ये अर्बनाइजेशन, जो स्प्रॉलिंग अर्बनाइजेशन है हमारी, जो हम पेरी अर्बन एरियाज़ को रेजिडेंशियल बनाकर वहाँ प्लॉट बेच देते हैं, उससे शहर के फासले बढ़ जाते हैं, उससे गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है. और पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल दस्तयाब है वो दुनिया का गंदा तरीन पेट्रोल है, ये आप प्लीज़ नोट कर लें, सम ऑफ द डर्टीएस्ट इन द वर्ल्ड. तो ये फिर सारी चीज़ें मिल मिला कर ना जी, इट गिव्स यू दिस टॉक्सिक कॉकटेल. जी, आप कुछ कहना चाहिए और फिर हम इसके स्पेसिफिक्स में जाएंगे. जी, सो exactly जो राफे ने कहा है, the urbanization that has taken place in Pakistan has been rapid and also uncontrolled and random. So 1972 से लेके 2009 तक there has been 68% of urban land around Lahore has expanded. So there's been a 68% increase. And at the same time, 32,500 hectares in agricultural land have been lost.
ہر سال ہم 1200 ہیکٹرز ایگریکلچرل لینڈ کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو اربن یوز ایز ویل ایز فارسٹ لینڈ. سو افیکٹولی واٹ دس ڈز از دیٹ جیسے آپ شہر بنا رہے ہیں رینڈملی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ساتھ نہیں کر رہے. And this is what we recently saw with, the Ravi Urban Development Project, which was a city جو لاہور کے باہر کنسٹرکٹ ہو رہی تھی. It was done without any sustainable plotting. تو آپ اگر اربن ایریا ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ فارسٹ نہیں پلان کریں گے, اس کے ساتھ اگر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آر دا مٹیریلس وی آر یوزنگ سسٹینیبل, آپ کیسے پولوشن کو کنٹرول کریں گے. And an important point that Rafi has raised regarding the fuel, what Lahore has become, as Osama said, a cocktail. This cocktail hasn't happened overnight. And یہ cocktail کیوں بنی ہے؟ یہ cocktail ایک تو random non-sustainable development کی وجہ سے بنی ہے, but جو پوری دنیا یورو فیولز کی طرف چل رہی ہے. اب لاہور کا شہر is 11 million people. You are using high sulfur fuels. But even these are not the highest pollutants. The highest pollutants in Lahore are from industrial units. After that, it's from agricultural land. After that, it is from cars. So all of this combined together over the years has led to an environment that is unbreathable. So effectively in 2008, we were supposed to reduce the particulate per matter of fuel. جو ہم فیول استعمال کرتے ہیں, جو ہائی سلفر فیول ہے, اس میں 10,000 پارٹس پر ملین ہوتے ہیں. ہمیں اس کو 500 پہ لانا تھا 2008 میں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اگر آپ پولیس جو آفیسرز ہیں نا, ہمارے قانون بہت اچھے ہیں, ان کو ایکچولی مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور رینڈملی کارز کو روکنا ہوتا ہے روڈ پہ اور چیک کرنا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کون سی کمبسچن انجنس ہیں. کسی نے آپ کو کبھی روکا ہے؟ اوبویسلی اس ملک میں اتنے زیادہ بڑے مسائل ہیں کہ لوگ کارز پہ فوکس ہی نہیں کر رہے کہ آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہیں. اور یونیورسٹی آف شکاگو نے ایک اسٹڈی کی ہے کہ, اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ہر انسان جو لاہور میں رہتا ہے اس کی زندگی کا لائف اسپین 2.7 سال سے کم ہو گیا ہے. پوری زندگی پہ آپ دیکھیں اب 11 ملین لوگ ہیں, 2 سال سے زیادہ آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے. یہ جی ڈی پی پہ میسو افیکٹ اس کا ہوگا اوور ٹائم. So it's a long and slow degradation that's been happening. So obviously it is a kind of a collective strangulation that we have arrived at through a kind of a collective failure spread over many years. میں انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے لوگوں سے بات کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ 4 یا 5 سال پہلے ایک ٹپنگ پوائنٹ آیا تھا, اگر if at all you can determine such a tipping point. And that tipping point had to do with the volume of traffic exceeding a certain level, the extension of the boundary, the urban concretized boundary of the city extending beyond a particular point. I don't know whether it is really possible scientifically to pick a particular point. I think it is important, as my friends are saying, that we need to think of this not only as a long-term problem we have created, but also a long-term problem which is going to stay here unless we have a sustained and a multi-pronged kind of an effort. اچھا, اب ہم بات آگے تھوڑی اداروں کی بھی کریں گے, چاہے وہ انوائرمنٹل مانیٹرنگ ہے, چاہے وہ قانون ہے کہ ان کی کیا صحت ہے, عدلیہ کا کیا کام ہے, ٹریفک پولیس کی کیا صورت حال ہے. تھوڑا سا اب اس چیز کو اور ایلیبوریٹ کرتے ہیں, چونکہ یہاں بھی تھوڑی سی مت ہے عام ذہنوں میں کئی لوگوں کے, اور وہ یہ کہ آپ دیکھیے گا کہ کئی دفعہ جب اخباری نمائندے بھی اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں نا, تو ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے اینٹوں کے بھٹوں پہ یا کراپ سٹبل برننگ پہ. جی وہ جی باہر کھیتوں میں. اچھا, اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ جب آپ ایک نئی قسم کی کراپ لے کے آئے ہیں تو اس کا جو بھٹا ہوتا ہے جو زمین میں, وہ پہلے آسانی سے نکالا جاتا تھا, اب وہ نکالا نہیں جاتا تو اس کو یہ برن کرتے ہیں. اس کا بھی ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سرکار فار ایگزامپل اگر چاہے تو ہارویسٹر کے ساتھ ایک چیز لگ سکتی ہے جس سے وہ اکھیڑی جا سکتی ہے اور اس کی کھاد بن سکتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جلائیں. یہ مجھے کاشتکاروں نے بتایا, ٹھیک ہے, اور کچھ جگہ ہوا بھی ہے. لیکن جو میری تھوڑی بہت اس بارے میں معلومات ہیں, چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک رپورٹ بھی کمیشن کروائی تھی غالباً ورلڈ بینک سے, جس میں ملٹیپل فیکٹرز کے بارے میں دیکھا گیا تھا. پریڈومیننٹ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پریڈومیننٹ جو یہاں فیکٹر ہے وہ وہیکولر پولوشن ہے, اس کے بعد آپ کی ڈرٹی انڈسٹری ہے, اور یہ دونوں چیزیں ملا کے کوئی 80 سے 85% کنٹریبیوشن ان کی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں اس کی نشاندہی کرنی چاہیے, چونکہ اگر کسی کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں
یا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کی چیزوں کو نہیں چھیڑا جاتا, تو 15 بھٹے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ جانے سے اور 25 کھیتوں کو روکنے سے اور ہندوستان کی طرف سے انگلی اٹھانے سے کہ وہاں سے دھواں آتا ہے, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ کا سوچنا پڑے گا, آپ کو کوالٹی کا سوچنا پڑے گا, ری لوکیشن آف انڈسٹری کا سوچنا پڑے گا, اور سخت سزاؤں کا سوچنا پڑے گا جہاں پہ فیکٹریاں ٹائروں اور کوڑے اور پلاسٹک سے چل رہی ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا تو یہ تاثر ہے, بٹ اس میں ہو سکتا ہے کوئی نقص ہو. آپ تمام لوگوں کی کیا پہلی اس بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے کہ مین کلپریٹس کیا ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے اسامہ, آپ نے بات بیسکلی درست کر دی ہے. یہ برکس اور کراپ برننگ پہ جتنا ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں نا, یہ کارروائی دکھانے کے لیے, بیکاز ریفائنریز کو یورو 2 سے یورو 6 تک لانے کے لیے جو اپ گریڈس کی ضرورت ہے, جو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, ہمارے پاس وہ پیسے نہیں ہیں. ہم IMF سے 5 بلین کا لون نہیں لے سکتے, یہ تو 5-6 بلین پر ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہوگی. وی جسٹ ڈونٹ ہیو دا منی. اور یہاں ہم بات نہیں کرتے. پاکستان میں آج رینیوبل بجلی جو ہے وہ ہر دوسری قسم کی بجلی سے سستی ہے, مگر ہم رینیوبل انرجیز پہ بات نہیں کرتے. ہم بس دیکھیں عدالت کو دکھاتے ہیں کہ جی 50 FIRs ہو گئی ہیں, ہم نے 15 ادھر انڈسٹری لاہور میں بند کر دیے, دیکھیں جی ہم کارروائی کر رہے ہیں. یہ ہر سال کارروائی دکھاتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں نومبر دسمبر, پھر ایک بارش ہوتی ہے اور یہ اللہ کو دعا دیتے ہیں کہ ہم کام نکل گیا اگلے سال کے لیے, اور اسی طرح کام چلا رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے اور رافع نے سمرائز کر دیا اس کو. آئی جسٹ گیو یو بیکاز فرام سائنٹیفک پرسپیکٹیو وی آلویز لک ایٹ دا ڈیٹا. سو یہ جس رپورٹ کو آپ ریفر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ EPA نے بھی ایک رپورٹ, پنجاب EPA نے بھی ایک رپورٹ کروائی تھی 2017-18 میں. اکارڈنگ ٹو دیٹ 40 to 45% contribution is coming from the vehicular, and around 25% is coming from industry, and roughly 22% is coming from the agriculture. So this is the state of affairs right now. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور that links very well to what Rafi said, کیونکہ اصل مسئلہ صرف شاید آٹو موبائلس کا بھی نہیں ہے. we have to go a step back, کیونکہ آپ کے پاس جو ریفائنڈ فیول ہے اس کی کوالٹی بہت بری ہے. تو I'll just add this to it. You know, when we talk about traffic, it's multiple things, right? It's old vehicles, it's the engine which Amna was talking about, it's the fuel quality, it is the volume of traffic, it is the absence of public transport, it is the fact that your transport is regulated so poorly کہ آپ کے مال اور جیل روڈ پہ constantly وہاں پہ ایک ازدحام ہوتا ہے. جب آپ ایک سردیوں کا میلہ کرتے ہیں ریس کورس پارک میں, وہ سڑک رک جاتی ہے, وہ گاڑیاں بھی رک جاتی ہیں. مطلب یہ تو بنیادی باتیں ہیں, لیکن آئی تھنک اس چیز کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے کہ جب تک ہم بنیادی جو وجوہات ہیں بار بار اس کی بات نہیں کریں گے, تو جو ادارے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا پینلائز کرنے کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ نہیں کریں گے. دوسری بات, یہ تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. کچھ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پولوشن ہوا میں پھینک رہے ہیں, لیکن جو پہلے یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ اربنائزیشن, سبزہ کم ہونا, ایگریکلچر لینڈ کا چلے جانا, اس کے خیر اور بھی بہت نقصانات ہیں آپ کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے. ہم نے پھلوں کے سارے باغات ملتان میں کاٹ دیے ہیں جو کہ ہمارا ایک ڈسٹنکٹیو کراپ تھی. وہ ایک پوری پولیٹیکل اکانومی آف لینڈ, اور اس کے اندر عسکری اور سویلین تمام لوگوں کے مفاد, وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ابھی واپس ہوا پہ آتے ہیں. سو یہ یہاں پہ اس وقت مسئلہ ہے. اچھا, اس سے ایک ریلیٹڈ ایشو یہ ہے, میں تو اب اس شہر میں رہنے کی میری عادت یہ ہے, صبح سونگ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج کتنا زہر ہے ہوا میں, لیکن جو ہمارے کچھ مانیٹر لگے ہوئے ہیں ایئر کوالٹی کے, میں باقاعدہ وہ دیکھتا ہوں, اور اتنی دگرگون صورتحال ہے کہ اگر اس پہ 150 یا 200 کی ریڈنگ ہو تو ہم کہتے ہیں آج ہوا اچھی ہے. چونکہ نومبر دسمبر میں یہاں وہ ایک پرپل اور انڈیگو رنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں جو کہ آف دا چارٹس ہیں, 650 700, میرا مطلب ہے کہ کمال نمبر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں. 15 8, چلے ان کو چھوڑ بھی دیں, کم از کم 100 سے نیچے. ہماری یہ جو مانیٹرنگ کا نظام ہے اس پہ میں 2 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ بہتر ہوا ہے ہماری مانیٹرنگ کیپیسٹی, اور ہمارے جو دوست خاص طور پہ اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے جو پچھلی سرکار تھی, ان کے جو انوائرمنٹل منسٹر تھے, انہوں نے سب کو دھمکیاں دیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا گندی ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور یہ جو مانیٹر لگائے ہوئے جگہ جگہ یہ ہم بند کر دیں گے. ہمارا جو اپنا مانیٹر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے, ویسے بھی کھڑکی کھولیں دیکھیں آج سورج نکلا ہوا ہے. تو جہاں اتنا جاہلانہ ایک اور اتنا بے شرم قسم کا اپروچ ہو انوائرمنٹ کی طرف, تو آپ سوچ لیں کیا ہوگا. تو ابھی تو یہاں گفتگو ہے, ہم تو سائنسی گہری گفتگو میں تب جائیں گے, پہلے یہ تو ہم مان لیں کہ کوئی ایشو ہے, پہلے یہ تو ہم اس چیز پہ تو. لیکن ذرا مانیٹرنگ کا بتائیے, آپ دونوں کی کیا ادھر صورتحال ہے؟
آپ نے بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو پرسیو دا پرابلم ایگزسٹ. اگر ہم اس کو ڈینائی کر دیں گے اور یہ کہیں کہ یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, آنکھیں بند کر لیں, دیٹس ناٹ موونگ اینی وے کلوزر ٹو دا سولوشن. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ مانیٹرنگ از ریئلی امپورٹنٹ. مانیٹرنگ میں پہلے تو ہماری جو ای پی ڈی ہے اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو انف مانیٹرز دیر ان دا فرسٹ پلیس. کچھ بتائیں گے لاہور میں کتنے مانیٹرز ہیں؟ آئی بلیو ویری فیو. آئی تھنک خرم واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ارلیئر, تو ان کو میں کہتا ہوں الیبریٹ کر دیجیے گا. اس میں دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو پرائیویٹ لگے ہوئے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ لوگوں نے مانیٹرز لگائے ہوئے ہیں, ان کو دے ہیو سیٹ کہ وی ڈونٹ بلیو کہ ان کی طرف سے جو اے کیو آئی انڈیکس ہے ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ ڈینائل کے اندر سے نکلیں گے نہیں, اینڈ یو ڈونٹ ریئلی, انہوں نے اپنا اے کیو آئی کا اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ ہم اس ایگزسٹنگ فارمولا کو مانتے ہی نہیں ہیں, دس از دا وے وی آر گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ ایئر کوالٹی کے, مجھے یاد ہے میں جب ٹوکیو میں تھا تو میرے کولیگز جو تھے وہ اکثر صبح ماسک پہن کے آتے تھے, اور میں کہتا تھا کہ یار تم لوگ کیوں ماسک پہن کے آتے ہو؟ کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے ٹوکیو کی ایئر کوالٹی کتنی خراب ہے. میں کہتا تھا یار یہ تو میں نیلا آسمان دیکھ رہا ہوں, تو یہ لاہور اور اسلام آباد کی ہوا سے تو بہت بہتر ہے. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ وہاں پہ وین اٹس اراؤنڈ 50-60 پیپل اسٹارٹ ویئرنگ ماسک. ہمارے یہاں 150 کے قریب ایک آیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار مے بی دیٹس اے گڈ ڈے. بارش کے بعد 60-70 ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار آج تو باہر واک کے لیے جانا چاہیے. ایسے ہی تو ہمارے وہ جو WHO اسٹینڈرڈس کے حساب سے جو ہمارے ایئر کوالٹی ہے, اٹ از وے ابو دا لمٹ, اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ وہ ہماری ہیلتھ کے لیے کتنا بڑا ہیزرڈ ہے. ہم نے اس کو اتنا نارملائز کر دیا ہوا ہے اس چیز کو. آئی تھنک آئی بلیو آمنا مے بی یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو شاید ٹیل اس کہ ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے وچ وی ڈونٹ ریئلائز. ایبسلیوٹلی. جی بتائیے کچھ آپ بھی اس پہ. I'll just add a few things, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم اس وقت تک اسپیکولیشن کرتے رہیں گے, اس وقت تک ہماری جو ازمپشنز ہیں وہ ویلیڈیٹ نہیں ہوں گی جب تک ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم میجر کیا کریں اور کتنا بہتر طریقے سے کریں. سو لیٹ می گیو یو سم نمبرس آن دیٹ. اس وقت لاہور کی جو پریویلنگ سچویشن ہے پچھلے 5-6 سال سے, اس کے بعد بھی آج کی ڈیٹ میں جو ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ یا گورنمنٹ اسپانسرڈ اے کیو ایم ایس جسے آپ کہتے ہیں, ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹمز, ان کی کل تعداد 6 ہے لاہور میں. جی probably even پنجاب میں 6 مانیٹر ہے پنجاب. let me give you some more numbers on that. ان میں سے ایک موبائل یونٹ ہے اور they have 5 اسٹیشنری یونٹس ان لاہور. اس کے علاوہ ایک چیز, یہ کتنا کاسٹ کتنا کرتا ہے ایک یونٹ؟ جی میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان سینٹرز کا یا ان یونٹس کا ہونا کافی نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میجر کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بالکل شروع میں یہ عرض کی تھی کہ کرائٹیریا پولیوٹنٹس کوئی 6 سے 7 ہیں جن کو میجر کرنا مینڈیٹری ہے ان آرڈر ٹو پینٹ اے کریکٹ پکچر. بالکل. Most of these centers, most of these sensors are not measuring all of them. They are primarily measuring PM because this is the popular one. People are used to it now, so they measure PM 2.5 and they give a number. Hardly any of them is measuring sulfur or nitrogen because uska jo measurement process hai wo thoda expensive hai, usme aapko chemical reactions chahiye hote hain and so on. wo thodi scientific detail hai, if you are interested we can go there. Coming to what you said, ایک بیسک سینسر یونٹ جو ہے وہ $4,000 to $5,000 کاسٹ کرتا ہے, اور یہ وہ کوالٹی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ صرف انڈیکیٹو سینسر کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہے, ریفرنس سینسر کے طور پہ کنسیڈر نہیں ہوتی ان ٹرمز آف کوالٹی. اب آپ کو صرف ایک ریفرنس کے طور پہ ایک اسیسمنٹ دینے کے لیے ان ٹرمز آف ایریا لاہور کوئی 200 اسکوائر کلومیٹر زیادہ ہے لنڈن سے ان ٹرمز آف دا کورڈ ایریا, ان ٹرمز آف دا سٹی باؤنڈریز. لنڈن رائٹ ناؤ ہیز اراؤنڈ 324 sensing nodes to measure the environment, اور لاہور requires at least 400 to 450 such basic low quality indicative measurement units. اور آپ اس وقت ٹوٹل 6 گورنمنٹ کے, اور اس کے علاوہ جیسے احمد نے ریفر کیا تھا دیر آر سم یونیورسٹیز ہو, بیکاز ہم تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر, تو ہم اپنے سینسرس بھی انسٹال کر رہے ہیں بفور دا گورنمنٹ اسٹاپڈ اس ڈوئنگ دیٹ. So LUMS has done it, Punjab University has done it, ITU is doing it, WWF has one sensor.
سو یہ سب ملا کر بھی اس وقت لاہور میں جو ٹوٹل نمبر آف سینسر کم از کم یہاں آنے سے پہلے جو میں نے دیکھا وہ 20 ہے. تو یہ ہے صورتحال ہماری میجرمنٹ کی. اور جسٹ بیفور اسامہ یو موو آن, دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے جیسے رافع نے ریفر کیا کہ ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم سے تو نیشنل لیول پر لون مینیج نہیں ہو رہا, تو یہ تو اٹ ڈزنٹ کم ان ٹو کنسیڈریشن. سو وی نیڈ ٹو گو فار آلٹرنیٹیو سولوشنس. دیر آر آلٹرنیٹس ٹو دس گراؤنڈ بیس میجرمنٹ اویلیبل, جس میں ریموٹ سینسنگ ہے. احمد ورکس آن دیٹ, وی ورک آن دس. سو ہم سیٹلائٹ بیسڈ ڈیٹا کو یوز کر سکتے ہیں. وی نیڈ سم بیسک میتھمیٹیکل ماڈلنگ, اس میں تھوڑی سی سائنٹیفک ایفرٹ ضرور ہے, بٹ وی کین کٹ دا کاسٹ. ایکچولی دیر آر سولوشنس. میں دونوں, آپ نے بڑا یہ مفید انفارمیشن دی, لیکن سلوشن سے پہلے میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہماری اور بہت سی غلط پرائرٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو یہ خرچہ بھی کوئی نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ $5,000 کا ایک یونٹ آتا ہے اور پورے شہر میں جہاں 400 ہونے چاہیے سرکار کے 6 ہیں, تو اتنے تو ڈبل کرنے کے لیے بھی, اور اگر سرکار دینے کو تیار نہیں تو شاید ہم خود پیسے ریز کر کے یہ خرید لیں اور کراؤڈ سورسنگ کے تھرو لے لیں, اور لوگ شاید مخیر حضرات اس میں کر دیں اگر کسی کا اس کی طرف دھیان آئے. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے 6 رکھے بھی ہوئے ہیں وہ تمام قسم کے پولیوٹنٹس کو گیج بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, نہ صرف یہ کہ انتہائی قلیل تعداد ہے, اور میں بات بار بار وضاحت سے اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں احساس یہ ہو کہ جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی ہی زیادہ اس کے بارے میں غفلت ہے, اور اس کو بالکل کانشیسلی کیا جا رہا ہے. تو 400 آپ کو چاہیے اور 6 آپ کے پاس ہیں, اور وہ بھی ادپچدے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ تو اس کے اوپر بھی دباؤ کی ضرورت ہے کہ ان کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی کہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں, اس پہ میں ضرور آؤں گا جب ہم پرسکرپشنز پہ جائیں گے. اب میں چاہوں گا کہ جو آمنہ آپ اور رافع ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہمارا جو قانونی اور ریگولیٹری فریم ورک ہے, میرا بھی اسی شعبے سے تعلق ہے. میرا جنرل تاثر ہمارے قوانین کے بارے میں ہے کہ بہت سارے ہوتے ہیں یہ, اور ایک تو امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور ایک بہت سے بیچ میں سے متروک ہو چکے ہوتے ہیں, وہ اپڈیٹ نہیں ہوتے. تو ایک قسم کا ایک جال سا ہوتا ہے قوانین کا, چاہے وہ لیبر ہو یا کچھ ہو. تو ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ چونکہ ساری دنیا میں قوانین عموماً معاشرے اور ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے 2 قدم پیچھے ہی ہوتے ہیں, ہم غالباً 4 قدم پیچھے ہوتے ہیں, لیکن کیا فنڈامنٹل ایڈیفس جو ہمارا انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ہے وہ مناسب ہے؟ Osama, before we get on to this, I just want to add one point regarding monitoring sensors. ہمارے پاس لاہور میں تو ہیں, فیصل آباد, سیال کوٹ, none of the cities, گجرانوالہ, the big polluting centers, ساہیوال, جہاں آپ کی انڈسٹری ہے, قصور, کوئی سینسرز وہاں نہیں ہیں. اینڈ جس بات پہ ہم اس ہال میں یہ بات کر رہے ہیں آن امپورٹنٹ, آپ نے کہا ہے کہ دا ایکچوئل گورنمنٹ پالیسی میکرز آر ناٹ انٹرسٹڈ, بیکاز جب تک یہ آپ کو ایک چیز آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کر رہی ہے ٹو دا پوائنٹ کہ آپ پانی میں رہ رہے ہیں, بیکاز فلڈ از اے ویری کلیئر افیکٹ آن یور ڈے ٹو ڈے لائف. ہم تو اس کو بھی بھلا چکے ہیں. اور پھر بھی اینڈ ان دیٹ سچویشن پھر گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو کہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے یہ, کیونکہ ہمیں اس کے ایفیکٹس ہر روز نہیں دکھائی دے رہے, لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ کتنا برا ہے یہ مسئلہ, بیکاز آپ سلولی اپنی زندگی کے 3 سال لوز کر رہے ہیں, اور سلولی آپ کے اس پہ افیکٹس آ رہے ہیں. آپ کو ڈے ٹو ڈے شاید آنکھوں میں تھوڑی تکلیف ہو, ماسک پہ ایک کالے سوٹ کا لیئر ہوتا ہے, میرا تو ہوتا ہے کورٹ میں. اینڈ دس برنگز اس ٹو دا پوائنٹ آف دا کورٹ, واٹ از دا کورٹس رول اینڈ واٹ آر دا رولس آف دا لاز. There are so many laws related to environment pollution and controlling it in Punjab. We have in 2017 ایک smog policy بنی تھی, 2017 کا ایک climate change act ہے, motor vehicles کے rules ہوتے ہیں جو motor vehicles کے emissions measure کرتے ہیں. قانون کی کوئی کمی نہیں ہے. ایکچولی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بیسک فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈ اے رائٹ ٹو لائف, اینڈ دا رائٹ ٹو لائف ہیز بین انٹرپریٹڈ کہ آپ کو رائٹ ٹو کلین انوائرمنٹ ملنی چاہیے, بٹ اس کے باوجود ہم اس کو نہیں انفورس کر پائے. اینڈ یہ کیوں ہے؟ آئی تھنک بیس لائن دس از دا سیم ایز ایوری تھنگ ایلس ان پاکستان. Implementation doesn't exist because the government is not in fulfilling its priorities according to what should be the most important issue. And courts کے پاس اگر آپ smog کا issue specifically دیکھ لیں, جو petition smogs کے related court کے پاس آئی ہے
वो एक्चुअली वाटर सैनिटेशन पे पटिशन दर्ज हुई है. अब हाई कोर्ट ऑर्डर्स दे रहा है ऑन टेंजेंशियल इश्यूज़ कि चलें आप टिक्के शॉप्स बंद कर दें, फ़िश टिक्काज़ नहीं बनाइएगा 7 से 9 बजे रात को, जो गाड़ियाँ गलत तरीके से जा रही हैं सो दे आर गोइंग इन द ऑपोजिट लेन, आप उन पे 2,000 रुपये फ़ाइन कर दें. दीज आर ऑल वेरी स्मॉल मेजर्स. आप जब तक होलिस्टिकली पूरा इशू नहीं देखेंगे और पूरे साल इस पे नहीं काम करेंगे consistently, you're not going to be able to tackle it. Sure. So we have to have a systematic approach that is implemented if it's through the courts, because the court can, through a writ of mandamus, see the performance of a government agency, or the government does it himself. But somebody has to be holding these agencies accountable. So I quite agree with you, and that's a very good snapshot of where things stand. I'll just add one idea to this to further sort of embellish the argument, but I think there's an important distinction. राफ़े, जब आप अपनी बात करते हैं तो इसको भी ज़रा ज़हन में रखिए. हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो अदालतों पे होती है, और पॉलिसी के लिए भी और रेगुलेटरी मैटर्स के लिए भी. ये ठीक है, ये आर्टिकल राइट टू लाइफ के नीचे भी आता है, और फिर हमारी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बड़ी कंट्रोवर्शियल और प्रॉब्लमैटिक जूरिस्प्रूडेंस भी है, जिसकी वजह से इंसान डरता भी है कि उधर ना ही जाएं तो बेहतर है. और जजेस नहीं ट्रेंड होते इन चीज़ों को देखने के लिए. हमने बहुत सी चीज़ों में देखा है कि जहाँ उनकी वेल मेंट इंटरवेंशन भी प्रॉब्लमैटिक थी. मुझे ये लगता है कि जो चीज़ हम कॉन्स्टेंटली जो डिसम्पावर्ड है और जो अंडर फोकस्ड है वो रेगुलेशन है. ये काम है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, जो कि इंतहाई कमज़ोर हैं. और जब रेगुलेटरी फेलियर होता है, हम अदालत के पास जाते हैं, अदालत अपना काम भी पूरा नहीं कर पा रही, जो आम एडजुडिकेशन है, तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं. तो थोड़ा सा जब आप ये कानून का हमें लैंडस्केप बताते हैं, ये भी मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि रेगुलेटरी फेलियर एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर? रेगुलेटरी फेलियर और एक फिर ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का जो बाइनरी हमने बनाया हुआ है. माहौलियाती कानून की मुख्तलिफ नस्लें, पहली नस्ल जो थी ना वो थी अगर आप कोई आलूदगी पैदा कर रहे हैं तो बंद करो, सील इट, उल्टा टांगो बंदे को. मगर लोगों को थोड़ी देर बाद समझ आ गई कि इस तरह अगर हम काम चलाएंगे तो इकॉनमी नहीं चलेगी. यू कांट शट इट डाउन. तो फिर द सेकंड जनरेशन ऑफ एनवायरनमेंट लॉ केम व्हिच इज़ पोल्यूटर पेज. अब ये बहुत रेगुलेटरी हैवी है बिकॉज आप लोगों को टैक्स, फाइन, मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे हो जिससे आप उनका काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं. और हमारा इस वक्त माहौलियाती कानून ये पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का ही है, मगर हमारी आदतें और हमारी प्रैक्टिस वही डंडा मारने वाली हैं. वी आर नॉट एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम द लॉज इटसेल्फ. मगर जो तीसरी जनरेशन है, द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि चाइना में इंटरेस्टिंगली इवॉल्व हुई थी पिछली 80 की दहाई में. चाइना अंडरस्टूड दैट it was very inefficient in producing units of GDP. कि जितने वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करते थे एक GDP के यूनिट को निकालने में, वो OECD या ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, बहुत इनएफिशिएंट थी. तो 1986 में दे पास व्हाट्स कॉल्ड द सर्कुलर इकोनॉमी एक्ट, डायरेक्टिंग ऑल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ के आप रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें और रीयूज़ करें. देखें, जब इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट एक ही पेज पे आएंगे, जब लोग समझेंगे कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बगैर नहीं हो सकती, फिर ही आपका काम आगे चलेगा. एंड आई वांट टू मेक वन मोर पॉइंट. आपने शुरू अदब के बारे में बात की थी, अदब और हवाई आलूदगी. तो अगर आप इंग्लैंड की तरफ देखें, वहाँ तो दहाइयों से नहीं सदियों से एक हवाई आलूदगी का मसला था. वो डिकन्स के नावल के अंदर आती थी, उनकी टर्नर की पेंटिंग्स में आती थी. इट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द कल्चर. तो फिर सवाल ये उठता है कि 50 की दहाई में क्या हुआ लंदन में, इंग्लैंड में, कि 4-5 साल में वहाँ हवाई आलूदगी पे उन्होंने काबू किया. व्हाट वाज दैट डिफरेंस? और अगर किसी ने ये एक टीवी शो है द क्राउन देखा हो तो ये मलका ब्रिटानिया ने नहीं किया था. हुआ ये था कि दूसरी जंग के बाद जो लोग वापस आए थे लड़के, जो जंग जीत के वापस आए थे, उन्होंने आकर देखा कि यहाँ तो हम मर रहे हैं. They didn't survive the war to come and die in London or in England, और वो भी air pollution से. So they voted in a Labour government. They threw Churchill out. जब तक के social और political activity नहीं होगी, you will not have clean air. Because हवा साफ करने के लिए civil society को एक ऐसी सोच या vision रखनी पड़ती है जो कि हमारे 5 साल के सियासी cycle से ज़्यादा लंबी हो और ज़्यादा sustainable हो. We don't have that. सो दो चीज़ें तो क्लियर हैं. जो इकोनॉमिक या पब्लिक गुड की हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये इशू तो हमेशा से है कि जो चीज़ जिसके ऊपर किसी स्पेसिफिक इंसान की ओनरशिप नहीं है, सबकी है, वो निगलेक्ट होती है.
تو اکانومسٹ ہمیشہ ایسی پالیسی وضع کرتے ہیں جس میں انسینٹیوز دیے جاتے ہیں یا ڈس انسینٹیوز ہوتے ہیں ٹو پولیوٹ. یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا وہ بڑا ہی ایک دقیانوسی سا, چونکہ ہم اب بھی FIR اور مقدمہ اور اس سے آگے نہیں سوچتے. حالانکہ ریگولیشن بہت مختلف ہے اور اکنامکس بیسڈ ریگولیشن ہے اور اویئرنیس کی دوسری بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں آپ نے بتایا لنڈن کا بھی ذکر ہوا اور جگہوں کا, یہ اب ہمارے پاس جو محدود وقت رہ گیا 2-3 چیزیں میں چاہوں گا آپ اس پہ توجہ دیں سارے. 10 سال میں ہندوستان جاتا رہا ہوں, میرے سامنے بتدریج دلی بگڑا ہے, اس کی جو ہوا تھی اور وہ بدنام تھا. اب خیر ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں, لیکن مجھے وہاں پہ بھی, میں اپنے جیسے ملکوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ بھی ان کی آڈ ایون پالیسی, گاڑیوں کی کار پولنگ, ہیوی جو ٹریفک تھی اس کو نکال دینا, دلی کے لیے سب وے سسٹم بنانا, مطلب ان کے ابھی بھی مسائل ہیں لیکن 5, 6, 8 چیزیں الیکٹرک کارز آپ کو نظر آتی ہیں. کوئی سوچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, لگتا ہے کہ کسی کی اونرشپ ہی نہیں ہے اس کی, نہ سرکار کی ہے نہ عدلیہ کی ہے. جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جو ایکٹیویزم کی بیسس پہ کر رہے ہیں, چاہے وہ سائنسدان ہیں چاہے وکیل ہیں. اور یہ انتہائی اہم ہے کہ جیسے اس فورم پہ ہم نے بات کی ہے, بہت سے لوگ سن بھی رہے ہیں کہ جو اور لوگ انڈیویجولی اپنی یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں, کم از کم ہم لوگ اپنے نیٹ ورک کو بڑھائیں تاکہ آپس میں ملاقات ہو, گفتگو ہو, اور وہ تو آج کل ٹیکنالوجی کے زمانے میں آسان ہے. اب ذرا جلدی سے ہم بات کرتے ہیں کہ ختم تو آپ 10 منٹ میں کرا دیں گے, لیکن اگر ہوائی ختم ہوگی تو اگلا پینل کیسے ہوگا. بہرحال میں ٹائم کی پابندی کروں گا. ذرا تھوڑی سی بات کیجئے ارد گرد کے ملکوں میں کیا چیز ہے جو ہم ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے ایمولیٹ کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ لوگ کیا ریسرچ کر رہے ہیں اور کیا چیزیں انڈیجنسلی ہو سکتی ہیں, چاہے مانیٹرنگ میں ہوں چاہے پولوشن کنٹرول میں ہوں. ہم نے میاں واقعی فارسٹ تو لگا دیے کچھ, وہ فیشنیبل تھے, اس سے شاید اتنا فرق نہ پڑے. کوئی سائنس کی بات نہیں ہے. ہمارے دیکھیں, جب باؤ رضوان نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے اور FIR اینڈ کٹیں اگینسٹ پیپل ہوا, میں تو ڈر گیا تھا بیکاز اسی وقت ہمارے جو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے فار انفارمیشن, انہوں نے کہا تھا ہندوستان کی غلطی ہے. ہمارے کیا کہتے ہیں اسپیشل ایڈوائزر آن کلائمیٹ چینج تھے, انہوں نے کہا یہ پچھلی حکومت کی ڈیولپمنٹ پالیسیز کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے چیف منسٹر نے کہا یہ تو سانحہ ہے. وین یور پولیٹیکل لیڈرشپ از سو مچ ان ڈسرے, دس از فرائٹننگ. It is absolutely frightening because آپ نے بات پہلے کی, they are denying that the issue exists. And ہم نا آپ کی جو رپورٹ ہے on the 3 years life expectancy جو پچھلے سال چھپی ہے AQLI کی لاہور میں, 6 years of life expectancy now that you're losing because of air pollution, not 2. It's remarkable and we just deny it. So I would also want to add here that جو آپ بات کر رہے ہیں of interventions like carpooling etc. So these are things that جب آپ کی جو populace ہے نا aware ہوگی, جب ایجوکیشن بڑھے گی ان پوائنٹس پہ, only then can you start seeing these changes. So once the conversation starts, اب ہم اس کمرے میں بات کر رہے ہیں, نیکسٹ اگر آپ کوئی انوائرمنٹل وائلیشن دیکھیں اور آپ ٹویٹر پہ اس کو ری ٹویٹ کریں, آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں. Only when you create a critical mass, and sorry to give this example, but عمران خان اب کیوں گورنمنٹ کو روک سکتا ہے اینڈ کیسے رکاوٹ پیش کرا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو سڑکوں پہ نکال دیا ہے. اینڈ جب اتنے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں یا ایک ایشو کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں, پھر آپ چینج دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ اے بگ ایڈوکیٹ کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سیدھا سڑکوں پہ جائیں, بٹ دا آئیڈیا از دیٹ وین انف پیپل آر اویئر, only then can they pose some kind of resistance to the government. بیکاز ان دس کیس ہم کہہ سکتے ہیں ریگولیٹر اپنا کام کرے, گورنمنٹ اپنا کام کرے, کورٹس کا یہ کام ہے ہی نہیں, بٹ ہمیں فیلئر کی وجہ سے وہاں جانا پڑتا ہے. سو instead of looking at them, instead of looking at the government and the regulators which should be doing their jobs, what can we as citizens of Pakistan do as our job? So we can talk about having monitoring stations, but what do? I have an air purifier in my house. I check the AQI daily and I let my friends know on Twitter کہ آج 800 ہے, سب اپنے ماسک پہنو کیونکہ آپ کی زندگی کم ہوگی. Now I might be reaching only 2,000 people, but the idea is کہ ہم ایسے ہر قطرہ قطرہ اوشن میں ڈیولپ کرتا ہے نا پورا. So ہمارے میں ابھی آؤٹریج نہیں ہے. آؤٹریج تو دور کی بات ہے, جو اس وقت آؤٹریج ہونی چاہیے کہ ہر طرف یہ بحث ہو رہی ہو کہ یہ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی نیشنل کنسنسس کریں, کوئی انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کریں, ہمارے جو سائنسدان ہیں اور ہمارے ریگولیٹرز کو اکٹھا کریں. کوئی گفتگو ہو ہی نہیں رہی.
آپ اگر ویب سائٹس پہ جائیں پنجاب کی جو انوائرمنٹل ایجنسیز وغیرہ ہیں آپ کو دیکھ کے عبرت کا نشان ہے وہ اس وقت جو ہے. لیکن باقی جو ہمارے 2 ساتھی رہ گئے پلیز بتائیے ان ٹرمز آف دا وے فارورڈ. یہ بات بالکل صحیح ہے, کنسنسس بلڈنگ, اویئرنیس, آؤٹریچ, کوآرڈینیشن, بیٹر ریگولیشن, اور یہ بظاہر بات کرنے سے ہی پھر ہم اس کی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ڈسکشن میں جائیں گے نا. ابھی تو ہم بنیادی ڈسکشن پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں. لیکن آپ بتائیے کچھ اور باتیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور جو ہو سکتی ہیں. جو باتیں آمنہ اور رافع نے کی ہیں ایڈنگ آن ٹو دیٹ, کیونکہ وہ بالکل ٹھیک باتیں ہیں اور بہت ضروری باتیں ہیں کہ اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈس اینی تھنگ. تو جیسے رافع نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ ہم یہاں اچانک نہیں پہنچے اور ایک دن میں نہیں پہنچے, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ ہم یہاں سے ایک دن میں نکلیں گے بھی نہیں. تو ہمیں جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ڈیٹ ہم میں سے کافی لوگ اکیڈمیا سے ایسوسیٹیڈ ہیں, تو اس وقت ایجوکیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس اباؤٹ دا کلائمیٹ اینڈ اٹس افیکٹس, how to measure it, how to mitigate it, how to adapt to the changes that we are getting. دیکھیں آپ نے کیونکہ ایکسپلیسٹلی ٹون سیٹ کی تھی کہ ہم نے ایئر کوالٹی پہ بات کرنی ہے, تو I did not go into the other areas, but let me say this, based on the information scientifically we have, we are actually headed towards a perfect storm situation. دیکھیں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. ایئر کوالٹی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم سردیوں میں ہیں, تھوڑے دن پہلے ہم فلڈز کی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا اس سے پہلے چلے جائیں تو ہم گلیشیئر, آپ کو یاد ہوگا حسن آباد برج جب کولیپس کیا تھا ہنزا میں, تو وہ کیا تھا, کسی نے اس کے پیچھے ڈگ کیا کہ وہ کیا پرابلم تھا. سو لیٹس جسٹ ناٹ گو ٹو مچ انٹو دیٹ ڈیٹیل, بٹ یس, awareness is one thing. I think fundamentally we need to empower and educate our youth in the universities. We need to launch climate related programs where we teach them legislation, but we also teach them how to do adaptation, how to do mitigation, how to better understand these phenomena first. Because دیکھیں جب تک آپ ان کو scientific grounds پہ سمجھیں گے نہیں, آپ speculation کا شکار ہوتے رہیں گے, آپ noise کا شکار ہوتے رہیں گے, آپ میڈیا میں آنے والی ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے. پلیز ایجوکیٹ یور سیلف. سائنس کو اتنی ایلین چیز نہیں ہے, وی آل اسٹڈی دیٹ. پاکستان ہیز دا لارجسٹ نمبر پروبیبلی آف اسٹوڈنٹس چوزنگ اسٹیم ایجوکیشن, بٹ دیکھیں ہم بیسک فینومیناز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے. تو یہ بہت بڑا شاید کہیں مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم. کوئکلی کامنٹنگ آن دا سولوشنس, جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ یا اکثر ہم جنرلی پریشان ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ شاید اٹ از ٹو کاسٹلی فار اس اینڈ وی کین ناٹ افورڈ اٹ, دیئر فور جسٹ وہ ہے نا پنجاب میں ہم بیٹھے ہیں تو مٹی پاؤ والا ماحول ہم کریٹ کر دیتے ہیں. تو بجائے سے کہ ہم مٹی ڈالیں ان چیزوں کے اوپر, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس اوپنلی. دیر آر آلٹرنیٹ سولوشنس. پلیز سٹ ٹوگیدر, ٹاک ٹو پیپل. دیکھیں میں نے آپ کو ایک شروع میں اگزامپل دی تھی کہ بہت سارے پولوٹنٹ ہیں, کسی ایک وجہ سے نہیں ہے, تو ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کاسٹ افیکٹو ہیں جب آپ اس کو گراؤنڈ بیس سینسر سے یا انسٹرومنٹیشن سے میجر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آسان ہیں جب ان کو آپ ریموٹ یا سیٹلائٹ بیس ڈاٹا کے تھرو میجر کرتے ہیں. سو سائنس ہیز آنسرز ٹو if not everything, a lot of our issues today. Let's trust. ہم نے تھوڑا سا انفارچونیٹلی آن دا سوشل سائڈ ہمارا ٹرسٹ اتنا ایروڈ ہو گیا ہے پورے سسٹم سے اور پورے انوائرمنٹ سے کہ ہم کسی بھی چیز کو ٹرسٹ نہیں کرتے. بٹ پروبیبلی سائنٹیفک میتھڈ, سائنٹیفک ڈیٹا اینڈ سائنس از سم تھنگ دیٹ یو کین ٹرسٹ. پلیز ٹرسٹ اینڈ لرن. Ahmed, thank you. Some final quick words and then we'll wind up. I'm not sure. Oh. All right. Okay. So I'm very feeling very privileged to be a part of this panel. So something Rafi said earlier is very, very important, because he said that there's something fundamentally wrong with the development paradigm. That needs to be rethought. And اس کے اوپر تھوڑا سا لانگ ٹرم ویژن چاہیے. 3 سال یا 5 سال کے اسپین میں ہم چیزوں کو اس شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ ہم چیزوں کو سالو ہی نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ تھنگز آر لنکڈ. بٹ آف کورس فرسٹ اٹ وڈ بی ریئلی امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ دا پرابلم ایگزسٹس اینڈ وٹ آر یعنی ہم نے یہاں پہ فار ایگزامپل ایئر کوالٹی کے اندر سورس اپورشنمنٹ کے اوپر کتنا خاص کام نہیں کیا. ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کون سی انڈسٹری کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, کون سا ٹرانسپورٹ سیکٹر کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر آف کورس ریسرچ اور کام ہونے کی ضرورت ہے. اف فرسٹ وی پرسیو دا پرابلم دیٹ اٹ ایگزسٹس,
بٹ ونس اٹ ڈز دیٹ ورک از ڈن, اس کی اویئرنیس کے اوپر کہ لوگوں کو کوئی بعد میں مس لیڈ نہ کر سکے کہ یہ جی انڈیا سے وہ کراپ برننگ کا اسٹبل کا سارا قصور ہے یا برک کلنز ہیں, بیکاز آف کورس اٹس لائک اے کوئک مس ڈائریکشن. وہ نہیں چاہیں گے, یا ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, دے وڈ ناٹ وانٹ کہ لوگ انڈسٹری کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں, یا وہ لیٹ سے انرجی سیکٹر کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ میجر ایشوز ہیں یہاں پہ ہمارے فاسل فیول بیسڈ جو اکانومی بن گئی ہوئی ہے, دیٹس ون آف دا میجر ایشوز. یا وی اینڈ اپ پولیٹیسائزنگ دا پروجیکٹس جو کہ ہمارے لیے اچھے ہیں. فار ایگزامپل ماس ٹرانزٹ سسٹمز آر گڈ فار ایوری سٹی, میرا خیال ہے ایک نہیں 10 ہونے چاہیے, لیکن اف یو اینڈ اپ پولیٹیسائزنگ ایچ سچ پروجیکٹ دیٹس ویری کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو یہ وہ میرا خیال ہے میجر چیزیں ہیں. اینڈ لاسٹلی ٹورڈز آئی تھنک مانیٹرنگ کے اندر ای پی اے ای پی ڈی ہیز اے میجر رول ٹو پلے. اگر وہ آف کورس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ سے کہ کرپشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے, لیکن اٹس اے ریالٹی سیڈلی جہاں پہ انڈسٹریز کے لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وہ بندے آتے ہیں اور پیسے لے کے چلے جاتے ہیں. دیٹس آل دیر از نو موو ٹورڈز میکنگ دا انڈسٹریز دیر سارٹ آف not just a stick policy but a carrot policy to move towards cleaner fuels, to move towards let's say desulfurization اگر وہ کول استعمال کر رہے ہیں, یا پھر let's say emissions کے اندر جو wet scrubbers استعمال کرتے ہیں to reduce the particulate matter in the atmosphere, اس کے اوپر کوئی ریگولیشن یا کوئی انفورسمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی. very piecemeal on that. بہت شکریہ آپ کا. جہاں ہم ایک نادیدہ بیرونی سازش کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں, تو یہ جو نادیدہ اندرونی سازش ہے جس کے نتیجے میں اب ہم سانس نہیں لے پا رہے, اس کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم پہلے تو یہ جو توہمات ہیں اور جو مس انفارمیشن ہے اس سے ہٹیں, اپنی اویئرنیس بڑھائیں کہ کیا وجوہات ہیں اور اپنی آواز اٹھائیں. نہیں اٹھائیں گے تو آگے اپنے بچوں کا سوچیں کہ وہ کیا سانس لے رہے ہیں اور ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اس طرح کی ہوا میں پلے بڑھیں گے اور کیا کیا انہیں میڈیکل مسائل ہوں گے. سو آئی تھنک یہ آؤٹریج ہونی بہت ضروری ہے, اور بہت سے مسائل کی بھی نشاندہی کی گئی. میرے خیال میں کلیئرٹی بھی کافی آئی کہ کیا محرکات ہیں, کیوں ہیں, اور کن کن جگہوں پہ بہت سا یکجہتی کے ساتھ اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں وقت کی پابندی کرنا چاہتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس وقت مزید سوالوں کا نہیں تھا. بہت دشوار سا ایک مضمون ہے اور اس پہ چونکہ بحث اتنی کم ہوئی ہے تو بہت سی بنیادی چیزیں بھی پہلے بیان کرنی پڑتی ہیں. بس چاروں دوستوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی ایکسپرٹیز سے ہمیں مستفید کیا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ جو بھی ہم نے آج کوشش کی ہے اس سے کم چند لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف اس سے آگاہ ہوں گے اور اس چیز کی اوپر آمادہ ہوں گے کہ وہ اپنی آواز اٹھائیں گے. بہت شکریہ.